الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت زیادہ اس موضوع پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں کہ ایک ملک آج کل ہر چیز جو آپ کی سیکورٹی سے متعلق ہے، جس کا تعلق جو ہے آپ کے بڑے بڑے اثاثوں سے ہے، نیوکلیئر سسٹم سے ہے، ان تمام کو آج کے زمانے میں جتنا خطرہ ہے اتنا پہلے نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا اس سے پہلے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں جنگیں شاید کبھی بھی، جب بھی جنگ ہو وہ اب ایسی جنگیں نہیں ہوں گی کہ جس میں فوج پر زیادہ انحصار کیا جائے گا، بلکہ زیادہ انحصار ٹیکنالوجی پر کیا جائے گا کہ کس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر جو ہے ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرتا ہے اور ٹیکنالوجی کو لے کر آگے جاتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جمعرات کے دن ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایران کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے اس پر جو ہے اس کے اندر 4 دھماکے ہوئے ہیں، یعنی کہ نیوکلیئر سسٹم جہاں پر نیوکلیئر پروگرام ہے وہاں 4 دھماکے ہوئے ہیں۔ اور اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا نیوکلیئر سسٹم صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف جو ہے امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہوگا کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ایٹمی طاقت بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اب اس کے بعد کوئی بھی ملک اسرائیل کے مقابل کھڑا نہ ہو سکے ایٹم بم کے لیے۔ ویسے تو پوری دنیا کو روکا گیا، لیکن اس علاقے پر سب سے زیادہ نظر اس لیے رہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہو گیا تو وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ اب جو ہے ایک تو ایران کے جو بہت سے لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ایران نے آفیشیلی ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر الجزیرہ نے بتلایا کہ ایک نمائندے نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے پر یہ بتلایا ہے کہ اس پر سائبر اٹیک کیا گیا ہے، یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اسرائیل کا جو وزیر خارجہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین جواب یہ ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہ کہیں، ہم جواب بھی دیں اور کوئی شور بھی نہ ہو، خاموشی رہے، ایسا جواب۔ اور یہ جواب کیا ہوگا کہ آپ آرام سکون سے، اگر کوئی جہاز بھیجیں گے، کوئی کہیں جا کر حملہ کرے گا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو پوری دنیا میں شور مچ جائے گا کہ فلاں ملک نے فلاں ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک آرام سکون سے جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سے دوسرے ملک کا اس کے اندر دھماکہ کر دیتے ہیں اور سارا مسئلہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور آپ جو ہے آرام سکون سے بچ جائیں گے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم، یہ اصل میں اسرائیل نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اقوام متحدہ کے تحت ایک ادارہ آتا ہے IAEA، اور اس کا مقصد یہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ملک خفیہ طور پر جو ہے ایٹم بم تو نہیں بنا رہا یا اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تو نہیں ہے۔ اس کے ایک نمائندے نے کہا تھا کہ ایران نے اپنے یورینیم کو اتنا زیادہ افزودہ کر لیا ہے کہ وہ اگلے 4 مہینے کے اندر اگر چاہے گا تو ایٹم بم بنا لے گا، یعنی کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ پہلے یہ طاقت 12 مہینوں کے اندر تھی اور اب یہ 4 مہینوں میں اس کے اندر اس کے پاس اتنی پاور جمع ہو گئی ہے کہ وہ اب یہ کام 4 مہینوں میں کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو ہے ایران یہ 4 مہینوں میں کر سکتا ہے اور اس نے اتنا مواد تیار کیا ہوا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر 1 سے 2 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اب اسرائیل نے دیکھا، اسرائیل کا وزیر خارجہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی امریکہ تو مصروف ہے، یعنی امریکہ تو الیکشن کی وجہ سے مصروف ہے، اور اگر ہم نے انہیں 4 مہینے دے دیے تو ان 4 مہینوں میں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں سائبر اٹیک کیا گیا ہے۔ آج یوں تو ویسے برا دن بھی ہے یا اچھا دن بھی ہے کچھ لوگوں کے نزدیک کہ 5 جولائی وہ دن تھا جب کہ
ضیاء الحق نے بھٹو کو اتارا تھا، حکومت ختم کی تھی۔ لیکن آج ایک ہی دن ایک یہ چیز بھی ہے کہ ضیاء الحق آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے یہ بتلایا جاتا ہے کہ افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے جو ہے بہت زیادہ جو لوگ پیدا کیے جو ملک کے خلاف اب ہو گئے ہیں یا مسائل پیدا ہوئے ہیں، ضیاء الحق ان کا ذمہ دار ہے۔ تو وہاں ہی اسی زمانے کے اندر پاکستان نے اپنا ایٹم بم بنایا تھا، اور یہی وہ مین زمانہ تھا جس کے اندر یعنی 1999 تک پاکستان نے یا اس سے بھی پہلے تک پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اگرچہ ضیاء الحق آیا تھا اور اس کے زمان، لیکن کم از کم ایک اچھا کام جو اس نے کیا وہ یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں امریکہ کو ضرورت تھی، اس نے پاکستان پر زیادہ نظر نہیں رکھی، اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور تو جب دوسری قوموں کو یوں دیکھتے ہیں تو جہاں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ملک میں، بلکہ بہت کچھ ملک میں اچھا بھی ہوتا رہتا ہے جو مستقبل میں ہمارے کام آتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک اچھی چیز بھی ہے ہمارے لیے، جبکہ ساتھ ساتھ اپنے ملک کو سائبر سیکورٹی میں جو ہے وہ بہتر بنانا، یہ ہمارا جو ہے پہلے سے بھی بڑھ کر ذمہ داری ہونی چاہیے، ورنہ دشمن کی نظر اس پر لگی رہے گی۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔